على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں ایک او دور ہے کہ اساں ڈھاک دے اندر درس قرآن مجید دا آغاز کیتا ہے داریاں تے اور بیٹھکاں تے اور چوکاں تے بڑا طویل عرصہ اے سلسلہ سارا جاری رہا اللہ اپنی رحمت تے فضل و کرم نال سانو اے توحید و سنت دا مرکز نصیب کر چھوڑا ہے حاضری دا مسجد تعمیر ہون تو بعد بھی تھیندی رہی ہے لیکن جمعۃ المبارک دا اے پہلا موقع ہے میری زندگی دا اس مسجد وچ میں گنہگار بھی ٹر وجنا ہے مسجد واسطے جنہاں زمین وقف کی تھی مسجد دی تعمیر حصہ کیتا انہاں دوستاں اور بزرگاں بھی دنیا تو ٹر وجنا ہے لیکن انشاءاللہ یہ مرکز ہمیشہ واسطے صدقہ جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاں بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے اللہ فرشتوں سے اعلان کرے دے کہ بندے اتنا میرا گھر بنایا جتنی بندے دی گنجائش ہے اس بندے دا جنت دے اندر ایڈا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہ میں دعا پڑھن لگا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام تے حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ شریف تعمیر کریں دے ویلے اللہ دے سامنے عرض کی تھی اللہ اے محنت کرنا ساڈا کم ہی قبول کرنا تیرا کام ہے. بھائی انصر میرا دینی بھائی بھی ہے اور بہت بڑا محسن بھی ہے. حدیث پاک کی چاہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جیڑا لوگاں دا شکریہ ادا نہیں کرے گا اس اللہ دا بھی شکر ادا نہیں کرنا. انہاں 3 سالاں دی پابندی دی عرصے وچ جتنا بھائی انصر نے مینوں حوصلہ دیتی رکھا ہے، میرے حوصلہ افزائی کرنے والے دوستاں وچوں وہ سر فہرست ہے. بھائی انصر دا حکم آئی بھائی اج جمعے دا واز ہونا چاہیے. اس مقام دا جڑے مقام دی میں تلاوت دی سعادت حاصل کی ہے، میں بھائی انصر دے حکم دی تعمیر وچ اسے مقام دی تلاوت کیتی ہے تے اس دا پس منظر دوستاں نوں سناونا ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. حدیبیہ دے مقام تے 10 سال دا معاہدہ ہویا صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ دے دشمنوں تے مخالفہ نال. 10 سال تک تواڈی ساری جنگ بندی ہے، باقی شرطاں بھی ہن، لیکن اللہ کریم کی قدرت بھئی تھوڑا عرصہ گزرا مکے والا اے صلح والا معاہدہ توڑ چھوڑا. جیلے معاہدہ توڑن دی ابتدا انہاں دی طرفوں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے صحابہ آزاد تھی گئے. ہن تساں امن دا تے صلح دا معاہدہ آپ توڑ چھوڑا ہے تے زیادتیاں تے تساں بہت سارے نال اگے کیتی ہوئی ہن. تے اللہ کریم نے بھی صلح حدیبیہ دے موقع تے ایک قرآن دا مقام نازل کر چھوڑا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. سورۃ الفتح 26واں پارہ میرے سامنے پہلی آیات. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسد والے واسطے کھلا فتح دا فیصلہ کر چھوڑے. اس فتح تو مراد مکہ شریف دی فتح ہے. ان قریب مکہ شریف فتح تھی مڑے تے جرلے مکہ شریف فتح تھی گیا. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تواڈے دشمن تواڈے تے جتنے بھی الزام لے دے رہن مکہ فتح ہون تو بعد سارے دے سارے الزامات میں اللہ کریم دھو چھوڑے سا. ذنب الزام قرآن پاک کے اندر آیا تھے اور گل بڑی علمی ہے، بس میں ہی اشارہ کرے نا تے بس سبق تے آنا. اور رب العالمین دا قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے سامنے عرض پہ کرے دن. یہ قرآن پاک میرے سامنے کھلا ہویا ہے. عرض پہ کرے دن وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ
اللہ فرعون میرے تے الزام لایا ہوا ہے، فرعون دی قوم الزام لایا ہوا ہے قتل دا، حالانکہ فرعون دی قوم دا بندہ میں جان کے مارا تا نہیں، میں تا مظلوم نو چھڑاون واسطے مظلوم دی امداد کرن لگا، مکہ لگے تے فرعون دا بندہ مر گیا، الزام میرے ذمہ لگی ہے، وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، میرے ذمہ الزام ہے۔ اللہ فرمایا میرے حبیب جنہوں نے مکہ فتح تھی سی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ آج توڑی دشمنہ تانوں مجنون آکھے، دیوانہ آکھے، شاعر آکھے، جادوگر آکھے، آج توڑی معاذ اللہ دشمن تانوں جھوٹا سڑے دے رہے ہیں، تے جڑے مکہ فتح تھی آئی دشمن کلمہ پڑھ گن سن، توڑی غلامی چاوے سن، سارے الزام میں اللہ مٹا لے سام۔ آہن سبق تے جری مقصودی گل سناونی ہے، معاہدہ تا ٹوٹ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نال مشورہ شروع کیتے، بڑے ظلم برداشت کیتے سے، بڑے ستم برداشت کیتے سے، بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں سے، سانو خوشی دے رضا نال مکیاں نے عمرہ بھی نن کرنے دے، ایک واری سانو حدیبیہ دے مقام دو پچھے والا چھوڑا ہنے، اتباد اگلے سالہ سامن کی عمرہ کیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیاری کرنی ہے، حملہ کرنا ہے، تے مکہ شریف دا اقتدار نہ کل کھسنا ہے، مکہ شریف دے بھی اسلام دا جھنڈا لہراونا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جرا مشورہ کیتے ہیں وہ چند صحابہ کرام نال، یہ گل سمجھنا لیے یہ کو تھوڑی کم کرو، سارا نال مشورہ نہیں کیتا، چند جرے عقل مند دانا بہت زیادہ سمجھدار صاحب الرائے بندے ہن صحیح انہاں نال مشورہ کیتے خفیہ، اور قرآن پاک دے لفظ سنے رب العالمین فرمائے سورۃ آل عمران وچ وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ میرے سامنے آیت نمبر 159 کھلی ہوئی ہے، چوتھا پارا سورۃ آل عمران، میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص معاملات دے اندر اپنے صحابہ کرام تو مشورہ ضرور کیتا کرو، اے بھی عقیدہ رکھنے سارے دوستان دل وچ، تے میں بھی عقیدہ رکھنے مرد دم تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا عقل مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا سمجھدار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا سیانا بندہ اللہ نے آیتوں نہیں بنائے نہ قیامتوں نہیں بناونے، ان دے باوجود ہی مشورے دا حکم۔ اور میں دوستاں جی گزارش کرنی ہے، انسان اے نہ کہ میں سب تو بڑا سمجھدار ہاں، میں نو مشورے کرنے دی کیری ضرورت ہے، اللہ نے اپنے محبوب نو فرمایا مشورہ ضرور کیتا کرو، مشورہ کرن تو بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جیرے ویلے مشورہ ہو منجن تو بعد کہ کندہ ارادہ کر گھنو اور بھروسہ اللہ کریم دے رکھنے اور ساریاں کشتیاں جلا چھوڑنیاں، عام نے چند صحابہ کرام نال مشورہ کیتے ہیں مکہ شریف نو فتح کرنے، کرن طریقہ بناونا چاہیے، صحابہ کرام مشورے لیتے فیصلہ تھی گیا، انہاں صحابہ کرام وچوں ایک صحابی ہن حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس یہ سبا کہتے ہوں دل دی کھڑکیاں کھولڑیاں، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گھر والی حضرت حاتب دے بچے والدہ مکہ شریف دے اندر آدھے ہیں،
اے آپ کلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، باقی قوم دا کوئی بندہ، برادری دا کوئی بندہ، قبیلے دا کوئی بندہ نہیں مکے شریف وچ۔ جیرے ویلے مشورہ تھی ہے مکے شریف نو من کے فتح کرنا ہے، اجڑ توڑی لشکر روانہ نہیں تھیا، چند صحابہ کرام مشورے دا پتہ آئی، باقی لوگ کوئی علم نہیں۔ مکہ شریف چوں ایک عورت مئی سفر کرے دی مدینہ طیبہ آ گئی، مئی دا نام ہے بی بی سارا، تے مکہ شریف دے اندر گانے بجانے دا کم کرے دی آئی، گانا گایا، ڈانس کیتا، لوگوں کو پیسے وصول کیتے تے زندگی گزاری۔ جیرے ویلے بدر دے میدان وچ 70 کافراں دے سردار قتل تھے، 70 کافراں دے سردار پکڑے گئے، سارے مکہ شریف دے دشمن دے اندر صفے ماتم بچ گئیے، ہر گھر دے اندر پریشانی بن گئی، 70 سارے سردار مارے گئے۔ بی بی سارا دا جرا گانے بجانے والا کم ہی او کم ٹھڈا تھی گیا، گانا بجانا تے ڈانس تا ہوندے خوشی دے موقع تے ہن ہر گھر دا ایک بندہ مویا پیے سردار، اتھا تا غم تے پریشانی آئی، گانے کون سنیا، اے بیچاری بھوک مرن لگ گئی۔ ہن بی بی سارا نے سوچے مکہ شریف تو میری آمدنی بند تھی گئی، چلو مدینہ شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ونجاں، لیکن یاد رکھے امداد منگنا دی پئیے لیکن مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، حالات کفر وچ تقریباً اج دے دھیان نال 450 کلومیٹر سفر بن دے، سفر کرے دی اٹھنی دے سوار تھی کہ مدینہ شریف پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ۔ بی بی سارا کیویں آئی؟ اور ساتھی میرا سبق سمجھے دے پہ ہو تو میں اچھا نہ سوچا اے مسلمان آئی بی بی، اچھا مسلمان آئی نہ، آپ دیکھو لا گئی ہے۔ ساری مسجد کے اندر روجھے عقیدے والا بندہ اگر بندہ وڑا وے اسا انہیں گھور کے دیکھ دیں جو روجھی وارو قدم ہی نہ رکھے، جیرا بندہ کن سارے حوالے نہیں کرے گا وہ دے دل تے محنت کی میں کرے سو، جیرا بندہ ساری گل سننا ہی نہیں چاہتا اس نو تساں قرآن و سنت دا واز کی میں سنے سو، کم از کم کوئی بندہ نیڑے تے لگے نا، اتنی تے نرمی بندہ پیدا کرے جو کوئی گل سنن تے تیار تھی وے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعد کر لگی حضرت بھوک تے فاقیاں دی ماری ہوئی میں توری خدمت وچ، اللہ واسطے آپ بھی میری امداد کرو تے صحابہ کرام نو بھی آکھو میری امداد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق قرآن پاک دے الفاظ 29 پارہ سورت دنا سورت القلم فرمایا ما انک لعلی خلق عظیم، اے میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے، سورت القلم 29واں پارہ، جتنا میں اللہ نے آمنہ دے لال دے نال دا اچھا تے بڑا اخلاق بنایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا سونے اخلاق ہنا میں اللہ نے بندہ نہیں بنایا۔ آپ نے صحابہ کرام فرمایا ہے جتنی امداد تھی سکتی ہے بی بی سارا دی امداد کرو۔ یہ بڑیاں امیداں گھن گئی مکے شریف وچوں، چادر بھی چھان دیتی گئی، سامان جمع تھیون لگی ہے، جیرے صحابی دی جتنی طاقت آئی، کوئی جنس کھتی آندہ ہے، کوئی پیسے کھتی آندہ ہے، کوئی کپڑے کھتی آندہ ہے، ڈھیر لگی ہے۔ یہ غیر مصطفیٰ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سلوک،
قربان بنیا ان میں سبق روک چھوڑا ہے تو آپ درمیان ہی گھور حدیث میں سنائی بنیا حدیث پاک بھی چاہے مسجد نبوی شریف ایک دیہات دا راون والا بندہ آیا مسجد نبوی شریف تے مسجد دے اندر قضاء حاجت شروع کر دیتی سے مسجد دے وچ پیشاب کرن لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام دے نال مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ کبڑی بن لگے اے تو مسجد انہاں پاک پیا کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو میرے صحابہ کرام انہوں کچھ نہ کھو صحابہ کرام چپ کر گئے جبڑے وہ دیہاتی بندہ بدو بندہ مسجد منہ پاک کر کے پیشاب کر کے فارغ تھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سدے اے مسلمان نہیں غیر مسلم بھئی حالت کفر بھی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب صدقے فرمائے انما المساجد بنیت لذکر اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیرا کم دے مسجد دے اندر کیتے اللہ دیا مسجداں اس شیوہ سے نہیں بڑھائیاں گیا مسجد بڑھائی میں دی ہے اللہ نو یاد کرن واسطے ایک کیتا ہی صحابہ کرام دیاں کوڑیاں کوڑیاں اکھیاں بھی نظر آنیاں پیاں سے اسے بیٹھے نا آپ نے بڑے پیار نال سمجھایا اخلاق نال سمجھایا مٹھڑی زبان نال سمجھایا فرمایا قضاء حاجت کرنیوں میں پرے پرے نکل گیا کر کہہ سامنے 70 کھولنا حرام ہے قضاء حاجت کرنی ہوئے پردے دے اندر بہ گیا کر اور دا سہارا گھدا کر آپ نے جنہوں پیار نال سمجھائے اخلاق نال انہوں گل سمجھائیے صحابہ کرام نو منہ کر گیا کھڑ لگا میں نو اللہ دی قسم واللہ مارائے تو آسنا معلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم کھا کے آدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دا مٹھڑی زبان والا استاد آج دنیا میں نہیں ویکھا آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدے پانی دا ڈول گھنا اے جنی مسجد علی جائیں تا پانی دا ڈول وہاں دے پی جگہ نو پاک کر آپ نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ این دیہاتی بندے کو نال گھنوانج بیت المال چادر بھی دے ویس کپڑے بھی دے ویس سواری بھی انہوں نے ویسا جنہوں نے آپ نے فرمایا کپڑے دے چادر دے سواری دے غریب مسکین بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کھڑ لگے حضرات میں تو مسجد نو خراب کیتے ہیں اللہ واسطے کلمہ پڑھا کے میرے دل نو آباد کر چھوڑو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کلمہ پڑھا سا سواری دے بے کے چادر دے کپڑے گھن کے قوم دے قبیلے علی پاسے ٹور گیا ہے پھر ویلے پہنچے اپنی قوم دے قبیلے کل آنکھن لگا میری قوم والے ہو میرے چاچے ہو مامے ہو رشتہ داروں خاندان دے برادری والے ہو چلو چلو تو بھی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے درد گھنویاں سیرہ دی کتابہ وچے 250 بندہ گھن کے آئے آخر لگا حضرت تو سا کلمہ پڑھا کے پیار دے اخلاق لکھا کے میرا دل جیت گھدائی کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی ہم برادری دے سینکڑا بندے گھن کے آیا انہوں کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا چھوڑو اسلام اخلاق نال پھیلے اسلام کردار نال پھیلے اسلام مٹھڑی زبان نال پھیلے بی بی سارہ واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سامان جمع کرو اے مسلمان آئی اچھا آنکھو تھا خیر مسلمان حسن اخلاق ہائے ہائے حسن سلوک پیار بھرا انداز سامان دی گٹھڑی بلیٹ کے بی بی سارہ نے اٹھنی دے رکھیے روانہ تھی گئیے
تاری بڑی مہربانی، تہاڈا بڑا شکریہ، اللہ تعالی جزائے خیر ہو گئی۔ جڑے کچھ دیر گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سدے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو بھی جا تے صحابہ کرام دی جماعت نال گھنون مدینے شریف تو بعد جڑا مکی شریف رستہ میں دے ایک جھاں دا نام ہے روضہ خاک، ایک جھاں دا نام ہے روضہ خاک۔ او جی بی بی سارا ہے روضہ خاک دے مقام تے پہنچی ہوئی ہو سی، تو صحابہ کرام دی جماعت ونجو اس بی بی کو لکھ خط گھننا ہو، باقی کچھ نہیں آکھنا، سامان اسے داؤ میں بیٹا بند کرو نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کو نالا کے گھوڑے بھجن، او اٹھنی دے دی پئی آئی گھوڑے تے اڑدا کرام مقابلے، تھوڑی دیر لگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کھڑو ون سواری روک، بی بی سارا سواری روکیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا فرمایا بی بی سارا سا تیرے نال لڑن بھڑن نہیں ہے، سا تینو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچاونا، ہیگ تیرے کو لو خط دے او خط سارے حوالے چاکار۔ بی بی سارا کھنالی سارے کوئی خط نہیں تیرے کو نہیں خط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تلاشی شروع کی تھی، ساری گھڑی دی تلاشی کی تھی لیکن خط نہیں ملا، اٹھنی دی پلان چکی تھی نے خط نہیں ملا، جیویں جیویں دیکھ سکتے ہن دیکھ دے رہن، سامان دی تلاشی گھن دے رہن لیکن خط نہیں ملا۔ بی بی سارا کھنگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو باقی صحابہ کرام خط میرے کول کوئی نہیں، تو غلط فہمی تھئیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا خط تیرے کول موجود ہے، خط کو نہیں میرے کول۔ جملہ سنو تے سبحان اللہ کھن واسطے سارے دوست تیار رہے، یہ ہن جملہ سنا میں لگا۔ داماد مصطفیٰ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا بی بی سارا اگر تیرے کپڑے لہا کے میں نو تیرے جسم دی تلاشی کرنی پئی، اسا تلاشی کرنی ہے کیوں؟ تو غلط ہو سکتی، آمنہ دلال دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ یقین تو ہویا نا؟ سبحان اللہ۔ کیوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دین تے شریعت دے معاملے وچ اگو دی کوئی خبر دے دیں تو اپنی مرضی نال خبر نہیں دیتے ہوں دے، خبر دے دے ہوں دے اللہ کریم دی وحی دے حکم نال۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے میرے سامنے سورۃ النجم کھلی ہوئی ہے، 27 پارہ۔ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال گل نہیں کرے دا، یہ اگو دی کوئی خبر دے وے، اگر گل کرے دا بھی ہے میرا حبیب تا اللہ دی وحی تے حکم نال۔ ان خیال کرے میں سبق روک چھوڑے، اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو وحی کر چھوڑی، اطلاع دے چھوڑی۔ بی بی سارا دے کول خط گھن کے میں دی پئیے، جنہوں اللہ کریم نے دسا چھوڑا آمنہ دے لال تا حضرت علی دے صحابہ کرام نو خط گھنن واسطے پچھو بھیجے۔ دوستو جھگڑے دی بات نہیں، اللہ کوئی گل دسا چھوڑے، اللہ کوئی گل سنا چھوڑے، اللہ کریم کوئی شے دکھا چھوڑے، اللہ دے پیارا نو پتہ لگ سکتا ہے۔ اللہ کریم نہ سناوے نہ دکھاوے نہ دساوے، پوری کائنات وچ کسے مخلوق نو پتہ نہیں لگ سکتا۔ یہ قرآن دی آیت ہے،
تریجا پارا سورت دا نام سورت البقرہ، اے میرے سامنے پہلا صفحہ آیت الکرسی میں کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ ایک شے دے بارے وچ جتنا اللہ نو علم ہے، ایک پھل دا پترا ڈیوے جی، جلدی کر بیٹا جلدی، ٹائم تھوڑا ہے۔ اے دیکھو اے گلاب دے پھل دا پترا ہے، اے گلاب دے پھل دا پترا کتھوں آیا ہے؟ کیڑے گلاب دے پھل تے لگا ہویا ہے؟ کتنا عرصہ گلاب دے پھول تے پتہ لگا رہی ہے؟ اس گلاب دے بوٹے نو کاشے کیتا ہے، پانی اس نو کہہ لیتا ہے۔ گلاب دے پھول تے می دے قطرے کتنے وسے ہن، کتنی مدت دے فلانی جہاں تے گلاب دا پھول رہی ہے۔ اللہ فرمیندے بے شیء، ایک چھوٹی جہی شے دے بارے جتنا میں اللہ دا علم ہے، میں اللہ دے علم دا مقابلہ پوری مخلوق نہیں کر سکتی۔ ہاں ایک شے دے بارے میں اللہ دا جتنا بھی علم ہے، میں اللہ جتنا چاہاں دسا دے مخلوق کو، اگر میں اللہ نہ دساں پتہ کسے نو نہیں لگ سکتا۔ اور میں حدیث پاک دی ایک مثال سناواں، بعد میں سبق تے آنا۔ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بیت المقدس گھن گیا ہے، رات دے چند لمحیاں وچ اللہ فرمیندے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت سورت بنی اسرائیل۔ یہ حوالہ میرے سامنے ہے۔ شریکہ تو پاک سمجھو اس اللہ نو جرا رات دے چند لمحیاں تے لازم وچ اپنے خاص بندے نو گھن گیا مکہ شریف وچوں، مسجد حرام وچوں بیت المقدس اللہ گھن گیا تے واپس بھی گھن آیا ہے رات دے چند لمحیاں تے لازم وچ۔ ساڈا ایمان ہے اللہ کر سکدے ہے۔ آپ نے جڑے حال سنایا، میں تو رات بیت المقدس ہی جو تھی آیا، انہاں کہا واہ بھائی واہ، تاڑیاں ماریاں مخالفاں۔ سانو تا کئی مہینے لگ دن بیت المقدس ونجن واسطے، کئی مہینے لگ دن واپس ولن واسطے۔ تو راہ دے لاندے بھی جتنا سفر کر کے کیویں آ گئے ہو؟ تو سب بیت المقدس گئے ہو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سانو اے دسو بیت المقدس دے دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی، روشن دان کتنے، آمن ونجن دے رستے کتنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھی من لگے، اللہ میں کوئی بیت المقدس دے دروازے ویکھن تے نم گیا، کھڑکیاں دے روشن دان ویکھن تے نم گیا۔ اللہ فرمائے پریشان نہیں تھیونا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان تو تھیوے جیندے سائیں کوئی نہ ہوویں۔ میں جو سچا وارث اتھا موجود تے موجودہ، پریشان کیوں تھی دے ہو؟ اللہ مکی علیہ دشمن پوچھ دے بین بیت المقدس دے دروازے کتنے نا؟ اللہ نے سارے پردے بھی چالے جو ہٹا چھوڑے، بیت المقدس کو اللہ سامنے کر چھوڑا۔ مکی علیہ دشمن سوال کرے دے گئے، آمنہ دلال ویکھ ویکھ کے جواب بیان کرے دے گئے۔ جھگڑے ہی نہیں یار، اللہ دکھا دے وے، اللہ سنا دے وے، اللہ دسا دے وے پتہ لگ سکتا ہے، اللہ نہ دسے پتہ کہنوں نہیں لگتا۔ اللہ دسائے جو خط کھتی ویندی نے، سبق بھول گیا ہے او خط۔ آپ نے پچھو بندے روانہ کیتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قیادت وچ، سارا تیرے کول خط ہے، اس کا کونی؟ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تیرے کپڑے لہا کے میں تلاشی گھرنی ہے۔ وہ ڈر گئی،
تو جھوٹی ہو سکتی، اللہ دے محبوب دا زبان تے فرمان کی غلط ہو سکتا ہے؟ خط ہے تیرے کول، جس ویلے ڈر گئی اپنے سر دے والاں دی گت نو کھول کے چھوٹا جتنا خط کٹ دیتا چرمے سے گت سڑیں دے اسا تا گتا تھے جری گت زنانیاں بڑے دیاں ہاں نہ تا کرو بولی تے میں کوڑے سوا پڑی اے والاں دی گت اتو کھولی سے بھی خط آئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط گھن کے صحابہ کرام دی جماعت نال پہنچے مدینے شریف وچ، چند میل فاصلہ آئی، کیری دیر لگڑی آئی گھوڑے اندر۔ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خط آ گیا ہے، خط پڑھو۔ انہیں میں مسئلہ رسامہ چاہتے بڑا باریک مسئلہ ہے، دل دی کھڑکیاں کھولنیاں اور رب العالمین دا قرآن حوالہ قرآن پاک دا سنے۔ اللہ کریم فرمائے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حوالہ قرآن پاک دا پیش کرن لگا، اے میرے سامنے 21 سپارہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ فَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ آیت نمبر 48 اے پہلا صفحہ 21 سپارے دا گل بہت غور نال سننی ہے۔ کوئی مینو آکھے مولوی صاحب خط مینو پڑھ دیو، مولوی صاحب ورقہ مینو پڑھ دیو، تے میں آکھا میں تا پڑھا ہویا کوئی نہ۔ کمال ہو گئی، مولوی صاحب تو پڑھے کو نہ ہو۔ میں کہ دوست نو آکھائیں مینو خط پڑھ دے، تے دوست آکھے میں پڑھا ہویا نہ۔ سادے واسطے ان پڑھ ہونا عیب ہے۔ میری گل ہور نال سننی ہے، اج دے دور وچ سادہ ان پڑھ ہونا عیب ہے۔ کمال پڑھے ہو ایک خط ہی نہ پڑھ سکدے، کمال یار ایک صفحہ بھی نہیں پڑھ سکدے، اے تا عیب ہے۔ ساری بولی چاہتے ہیں اے تا بہت بڑی لہائی ہے۔ پتہ نہیں میری بولی سمجھ آئیے کہ نہیں، اے تا لہائی ہے بھائی۔ کمال ایک چھوٹا جا خط ہی پڑھن دا تو آپ کو طریقہ نہیں آندا، کمال ہے یار۔ اللہ فرمائے دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خط بھی نہ پڑھ سکتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کتاب بھی نہ پڑھ سکتے۔ اللہ فرمائے دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نازل تھیمن تو پہلے تسا کوئی کتاب نہ پڑھ سکتے، اسا پڑھے ہوئے نے سارے واسطے عیب ہے۔ تے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان تو پڑھے ہوئی کوئی نہ، اے آپ دا بہت بڑا کمال ہے جو کہ انسان تو پڑھ لئی تے ساری دنیا دا اللہ آمنو استاذ جا بنایا۔ کمال تا ہے کہ انسان تو پڑھا ہویا نہ ہوئے تے ساری دنیا دا معلم تے استاد بڑھ بنے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ مبارک نہ لکھ بھی نہ سکتے۔ اللہ کریم کیوں؟ اللہ فرمائے دے جے کر میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک تو پہلے کوئی کتاباں کے انسان تو پڑھا ہویا ہوگا، میرا محبوب ہتھا نہ لکھ سکتا ہوگا، تو جھوٹے لوگ شک پہ منجن ہاں اے پڑھا لکھا بندہ ہے، قرآن آپ بنا کے آپ لکھ کے سارے سامنے پیش کرے دے۔ میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو کہ انسان دا شاگرد نہیں بنایا، کہ انسان دے سامنے بہ کے سکھن والا نہیں بنایا، پیغمبر دا استاد براہ راست اللہ ہو دے۔ میں ان سبق روک چھوڑے تھے، بڑا پیارا حوالہ تو آپ سنے نا۔
14واں پارا سورت نا سورت النحل، میرے سامنے 14واں پارا سورت النحل کھلی ہوئی ہے، بڑا پیارا حوالہ ہی نے غور کرے، آیت نمبر 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت آئی مکے شریف دے اندر کدئی کدئی ایک لوہار دی دکان تے منج باندھے آن۔ مسئلہ سمجھ آدھا پی ادنان، لوہار دی دکان آئی مکے شریفی چ، اور لوہے دا سامان بڑے دا آئی، تلوار بنائے، تیراں بنائیاں، تبے بڑھائے، میں مثال لینا بلعام اس نا ہائی، نا تا یاد کرو، بلعام ہائی روم دے علاقے در آمن اللہ، مکہ شریف در آمن اللہ نہیں، ہائی روم دے علاقے در آمن والا تے مکہ شریف دے اندر لوہارہ دی دکان آکے بڑھائیا سے، اس لوہار دی بولی عربی نہیں، ایدی تا روم علی بولی ہے، اتھاں کی عربی سکھی تا حص، لیکن قانون ہے کہ بندہ دوجے شہر من کے ڈیرہ چلاوے، وطن تبدیل کر ونجے، بھاویں اون علاقے دی بولی بولن بھی لگ ونجے، لیکن جیوے اپنے علاقے دے بندے بولی بولے دن باہر دا بندہ اوے بولی نہیں بول سکدا۔ ایک گل سمجھ آئیے تو سبق دان سمجھ آسی، میں جو ہوں توڑے علاقے جا کے ڈیرہ چلاواں تے کوشش کراں پر بولی توڑے علی بولا، میں جتنی کوشش کراں میں انہیں بولی نہ بول سکتا، اپنی جی اصل علاقے دی بولی ہوندی ہے اور ہوندی ہے۔ او بلام لوہار عربی تا بولے دا ہائی، لیکن جی میں مکے دے لوگ صاف صاف سونی عربی بولے دے ہن، انہیں عربی نہیں بول سکتا، باہر دا جو ہائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بڑی محبت پیار رکھ دا ہائی، کدئی کدئی آپ دی دکان دے منج باندھے ان، مکے علی اکھن لگی انما یعلمہ بشر، اجرا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم سانو قرآن سنے دے، اے قرآن اللہ دے محبوب نو وہ لوہار بنا کے دے دے۔ سوال سمجھ آئے تو جواب تو سمجھ آسی، اے قرآن آمنہ دلال نو کون بڑا کرے دے؟ وہ لوہار۔ یہ آیت ہے، اللہ فرمائے جواب تو سمجھے میں جواب دینا۔ رب العالمین فرمائے لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اس قرآن نو لوہار دا کلام کھڑا لیو، لوہار قرآن بنا کے دے دے، اور لوہار دا صاف صاف سونی عربی بھی نہیں بول سکتا، تے قرآن دی زبان تے دی سونی عربی ہے جو بڑے بڑے عربی جانا والے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک قرآن لوہار دا کلام کی میں ہو سکتے، وہ تا سونی عربی تے صاف عربی نہیں بول سکتا۔ میں مسئلہ سمجھانا چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے دے شاگرد کوئی نن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا استاد براہ راست اللہ آپ آئی، حضور کے بندے تو پڑھے ہوئے کونن، لیکن کمال ہے پڑھے ہوئے نہیں، ہاتھ نال لکھ نہیں سکتے آمنہ دلال، تو آدھا میڈا نہ لکھنا اے بے آمنہ دلال دا نہ لکھنا بہت بڑا کمال ہے کہ انسان تو پڑھا ہویا نہیں اپنے ہاتھ نال نہیں لکھ سکتا، تے قرآن دیا علم دا خزانہ لوگوں نو سنا کے کائنات دے اندر انہاں دے درجے بلند کرنے والا انسان بڑھ کے آیا ہے۔ سبق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خط نو پڑھو کہ لکھا ہویا خط وچ، سبق بھول گیا ہے۔
آپ خود تا خط پڑھنا نہیں سکتے جو کہ انسان تو پڑھے ہوئے کونن خط لکھن خط پڑھو بھائی کہ لکھا ہوا ہے خط دے اندر لکھا ہوا ہے میں حضرت حاتب رضی اللہ تعالی خط لکھانا لا مکے والے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آلے تھے حملہ کرنے دا پروگرام بنایا ہے تے ایڈیاں لشکر گھر گیا سے نہیں اسیلو کا سعیر جویں سیلاب چل داؤں ہے ایویں او لشکر چل سی مکے والے ہو اے تو میں حضرت حاتب دا ایمان دے یقین ہے اگر آمنہ دلال کلے بھی تو تے حملہ کریں اللہ ضرور آمن فتح دے بڑیے تو کوئی اطلاع میں کرے دا پیا اچھا اے دا سارا جماعت دا راز ای میں شروع بھی تو سنو سنایا چاند صحابہ کرام نال آپ نے مشورہ کیتا ہے مکے تے حملہ کرن دا باقی صحابہ کرام نو تا پتہ نہیں جنہاں نال مشورہ کیتا نے انہاں وچوں حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے اعتراض آؤٹ پیا کرے دا آئی حضرت حاتب نو سدو حضرت حاتب آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضرت حاتب خط تے لکھا ہے وہ تو ہکا بکا تھی گئے انہوں نے کہا پتہ ہی بھئی راز آؤٹ تھی ویسی وہ تو بی بی سارا گتی لکا کے کھتی وے دی آئی لیکن اے بھی تو ہے نا سارا قانون اللہ ہوئے بال لکھ تے ماری رکھ ٹھل لکھ اے تو اللہ نے راز آؤٹ کرا چھوڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلوار چا کٹھیے آخر نبی اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے حضرت حاتب منافق تھی گئے راد اور پیا کرے دا ہائی تو سمیں نو اجازت دے ہو میں تلوار نالی منافق دی گردن قلم کر چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھہر ٹھہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے میں نو تحقیق تا کرن دے حضرت حاتب نے کیوں مکے نالو خط لکھا ہے ان جاگو سارے ساتھی میں قرآن دا حوالہ کھولا تحقیق تا کرن دے کیوں حضرت حاتب نے خط لکھا ہے حضرت حاتب دے دل دی نیت کے ہے تحقیق تا سنو کرن دے اجن تلوار دے آمد پاؤ دوستو جھگڑا ختم تھی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبیین ہونا برحق امام المرسلین ہونا برحق سرور کائنات ہونا برحق آقائد عالم ہونا برحق دوہاں جہان دا سردار ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق ستمہ پارا سورت نام سورت الانام اے میرے سامنے سورت الانام کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 59 فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب دی خزانے دیاں چابیاں بدمانہ کر لگا خزانہ بھی میں مثال دینا خزانہ بھی ہے کمرے ویچ خزانے دے چار جبھیروں کمرہ ہے دروازے ہن دروازے نو کنڈے تے تالا لگا ہوئے غیب دے خزانے دی چابیاں دا پتہ بھی اللہ تو بغیر کسے نو نہیں چابیاں دا پتہ نہیں تے غیب دا پتہ کتھوں لگ سی لوگ تا سارے بادشاہیں کہاں بیٹھے کند تے کر کان کہ ہاں ویکھو نا کہاں کرکدا بیٹھے میرے گھر مہمان آندے پے نہ ایک کہاں غیب جان دے کمال ہو گئی ہے ہائے ہائے خواجہ باقی بلّہ صاحب رحمت اللہ علیہ کہ ایک بلی رکھی ہو جائے جتنے مہمان آونے ہوئے نا اتنی باری بلی میوں کرے دیا
کوڑے کسے ایک باری بلی 7 دفعہ میوں کیتا ہے، مہمان آ گئے 8 مریدہ کا حضرت بلی تک نہیں غلطی نہیں کرے دی، 7 دفعہ میوں کیتا مہمان 8 آ گئے۔ پیر سے فرمایا تحقیق کرو بلی سچی ہے، 8واں مہمان وہابی ہو سی، وہابیاں واسطے بلی میوں نہیں کرے دی۔ کوڑے قصے تے کوڑیاں کہانیاں ایمان نال نسو سارے دو اچھا نس ہے مسجد کی زمین گواہ بن ونجے اے کوڑیاں کہانیاں سچیاں یا اللہ دا قرآن سچ ہے، اے جھوٹیاں روایتاں سچیاں یا قرآن سچ ہے، اے قصے مرثیے تے ڈوڑے سچے یا اللہ دا قرآن سچ ہے۔ میں حوالہ کھولی بیٹھا بڑے حوالے نے۔ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تحقیق کرن دیو، صبر۔ حضرت ہاتھ دے دس کیوں خط لکھائی مکے آلا لو؟ حضرت ہاتھ باکھن لگے حضرت میں منافق نہ ہویا، ایمان تا پکٹ کہے میرے دل وچ۔ اصل مکے شریف دے وچوں جتنے بھی مہاجرین ہجرت کر کے مدینے شریف سارا دی مکے شریف دے اندر قوم قبیلہ ہے، برادری ہے۔ مکے شریف دے اندر میری اماں راندھی ہے، بیوی راندھی ہے، بچے راندھن، میری کوئی قبیلہ دے برادری نہیں۔ میں اس واسطے خط لکھا ہے مکے آنا تے میرا احسان چڑھوے سی، میرے گھر والا دا خیال کی تیرا سن۔ کیوں؟ ساری بولی چاک دن منہ کھاوے تے اکشر ماوے، احسان چڑھ وجے انہاں تے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے واقعی گل تا بڑی معقول ہے، احسان چاڑنا میں کو پتہ ہی فتح اللہ تو ڈیمنی جو اعلان تھی گئی ہے، انا فتحنا لک فتح مبینہ، میں اللہ مکہ فتح کراونا ہی کراونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عمر تلوار میں آمد سانٹ، اللہ کریم اے بدری صحابی ہے، 313 صحابہ ہن بدر دے میدان وچ، اے بھی بدری صحابی حضرت حاتم تے بدری صحابہ دے بارے اللہ فرمائے منو ما شئتم قد غفرت لکم۔ حدیث پاک دے لفظ اللہ فرمایا بدر دے میدان وچ میرے محبوب دے نال رل کے کافراں دا مقابلہ کرنا لیو، آج تو بعد زندگی وچ تساں جیڑا کام بھی کرو پے میں لا پہلے تانوں معاف کر چھوڑے۔ جملہ میری دل دی تختیہ دے لکھا ہے اللہ صحابہ نو معاف کر چھوڑا، لوگا نہیں کیتا۔ میرا جملہ سمجھ نہیں آیا، صحابہ نو اللہ معاف کر چھوڑے، لوگا نہیں کیتا۔ اللہ فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنہ دلال دے سارے صحابہ دے میں اللہ راضی، میں رو لکھا ہے سارے صحابہ دے اللہ راضی ہے، اصل نراض ودے ہیں۔ سارے نراض رامان نال کیرا فرق ہوندے، اللہ جنہ دے راضی تھی گئی ہے۔ اے حضرت حاتم بھی بدری صحابی ہے، کوئی گھاٹا وعدہ تھی بھی بنجے اللہ معافی دا پہلے اعلان کر چھوڑے۔ جیرے ویلے گل بات تھی اللہ قرآن پاک دا مقام نازل چکیتے، اللہ کریم فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے میرے سامنے سورۃ الممتحنہ کھلی ہوئی ہے، پہلی آیت۔ اللہ فرمائے دے ایمان والے ہو، جیرا میں اللہ دا دشمن ہے تہاڈا بھی دشمن ہے، اس نو دلی دوست نہ بناؤ۔ جاگو میں جملہ سناون لگا، ایمان والے ہو میرے دشمن نو تے اپنے دشمن نو دلی دوست نہ بناؤ۔ اے آیتاں نازل تھیاں حضرت حاتم بے ہوش تھی گئے۔ اے کیا ہو گیا ہے؟ حضرت حاتم بے ہوش ہو گئے نا، جڑے طبیعت سنبھلی نے حضرت حاتم تینوں کیا ہو گیا ہے؟
حضرت ہاتھے واکھن لگے خوشی دی وجہ تو بے ہوش تھیاں. خوشی کہ یہ خوشی اتنی زیادہ یہ جو بے ہوش تھی گیا. ٹھیک ہے اللہ تنبیہ تا کر چھوڑیے میرے دشمن نو اپنے دشمن نو دلی دوست نہ بناؤ. اللہ تنبیہ تا کر چھوڑی ہے لیکن یا ایھا الذین آمنو اللہ کریم نے میں کو ایماندار ہون دی سرٹیفکیٹ دے سنت بھی دے چھوڑیے. اچھا دسو اچھا سارے ساتھی جنو اللہ ایماندار آکھے جاؤں دے ایمان ہی شک ہو سکتا ہے. اچھا آکھو داؤں دے ایمان ہی شک ہو سکتا ہے. ڈاما پارا سورت دنا سورت الانفال اے میرے سامنے سورت الانفال کھلی ہوئی ہے. اللہ کریم فرمائے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا. آیت نمبر 74. جنہاں ایمان قبول کیتا ہجرت کی تھی مدینہ شریف آ گئے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جہاد کیتا. مہاجرین دی جماعت تے نمبر 2 والذین آووا ونصروا مدینہ شریف دے جن انصار نے ٹھکانے دیتے مکان دیتے جائیداد میں جو حصے دیتے مہاجرین نو امداد کیتی ہے. لوہاں جماعتاں دے بارے سن گنو اولئک هم المؤمنون حقا. مہاجرین تے انصار پکے ایماندار. قرآن منن والے اچا اکثر پکے ایماندار والے لفظ میں اچا سنو چا میں تمہارے واسطے دعا منگسا ڈھلا نہیں تھی بنا الفاظ کہڑے سننا چاہنا پکے ایماندار مہاجرین تے انصار. مسجد گونج ونجے مہاجرین تے انصار. ایک بار اچا کھوچا مہاجرین تے انصار. یہ میرا فیصلہ یا قرآن دا؟ اگلا جملہ غور کر سننا ہے. اللہ کو پتہ ہی نا وہ جو غیب جاننے والے بعدی چاہن والے لوگ تاریخ دیا کتاباں کھلے سن آخر تاریخ جو لکھا ہوئے فلانے صحابی کو لے کم تھیا ہے فلانے صحابی تو گھاٹا وعدہ تھیا ہے فلانے صحابی تو کمی بیشی تھی ہے. تاریخ دی کتاب میں لکھا ہوئے ہے. اللہ فرمائے لہم مغفرہ صحابہ تو گھاٹا وعدہ بعدی تھیمڑے انہاں دی بخش دا اعلان میں اللہ پہلے کر چھوڑے. اچھا دسو سارے دو صحابہ نو اللہ معاف کیتا ہے کہ نہیں؟ اچھا آکھو تا صحابہ نو اللہ معاف کیتا کہ نہیں کیتا؟ فرمایا پہ اللہ پہلے تو انہاں دی بخش دا اعلان کر چھوڑے تے جنہاں نو اللہ معاف کر چھوڑے سانو انہاں تے اعتراض کرن دی گنجائش ہے. اچھا آکھو تا اعتراض کرن دی گنجائش ہے. اللہ معاف کیتا ہے میں اعتراض کرے نا تا میری ٹکر تے مقابلہ معاذ اللہ نہ. حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ وکھن لگے اللہ تنبیہ تا کر چھوڑیے بلا اے بھی تا اللہ فرما چھوڑے یا ایھا الذین آمنو ایمان والے ہو اللہ ایماندار ہونے دی سند دے چھوڑیے. بارش شروع تھی گئی ہے سبحان اللہ. میں جتھا میں نہ لوگ آدھر بارش دی دعا کرو اللہ کریم کے لیے مہربانی کیجئے. ساتھی تھوڑا اندر آ منجو بس یہ باس کافی ہے بس زندگی باقی ہوں تو آزادی ہو گئی الحمدللہ. تا کھوچا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. بھائی اکرام کتھا بیٹھا اکرام؟ واہ بھائی واہ اکرام ہو گیا. بھائی انسارے نہیں سارے بھرا چیئرمین صاحب انہاں دی بڑی شفقت رہی ہے انہاں دوستاں تے. اللہ کرم کیتے تساں دعاواں کیتیاں اللہ احسان کیتے. ہن انشاءاللہ ملاقاتاں تھیندیاں راسے انشاءاللہ. سنتا پڑھ گنو